اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تمہارے پر حرام ہے وہ عورتیں جو کسی اور مرد کے نکاح میں ہوں سوائے یہ کہ جو تمہاری باندیاں ہوں۔ پیچھے ہمارا سورۃ النساء میں ہم چوتھے پارے کے اینڈ میں پڑھ رہے تھے کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسی عورتیں جو اس وقت کسی اور کے نکاح میں ہوں، ظاہر ہے وہ کسی اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے احکامات کو تمہارے پر فرض کر دیا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور ان جو عورتیں پیچھے بھی ہم نے پڑھی جن کا ذکر تھا ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تب تغوا باموالکم، اس طرح کہ تم ان کے مہر ان کو دے دو، محسنین، اور تمہاری نیت یہ ہو پاک دامنی کی نیت ہو، غیر مصافحین، اور بدکاری کی نیت نہ ہو، فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، بس جن عورتوں سے تم اپنی خواہش پوری کر چکو یعنی کہ ان کو جب طلاق دو، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو پھر ان کو ان کے مہر جو مقرر کیے ہوئے تھے وہ ادا کر دو، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں کسی بات پر رضامندی کر لو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ راضی اس سے مراد کیا ہے کہ ایک دفعہ کوئی حق مہر مقرر کر دیا ہوا ہے تو آپس میں تم رضامندی سے اس کو چینج بھی میاں بیوی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر شوہر چاہے تو جب لکھا ہوا ہے اس سے اس کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بس 500 یا 5000 یا 10,000 جتنا لکھا ہے اتنا ہی دینا ہے، شوہر رضامندی سے خوشی سے بعد میں اس کو بڑھا بھی سکتا ہے، اور اگر بیوی کی رضامندی کیا ہے کہ بیوی کچھ معاف بھی کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خوشی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، زبردستی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جس شخص کو اس بات کی قدرت نہ ہو کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے تو آپس کی ایمان والی باندیوں سے نکاح کر لو، اور اللہ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ جو اس وقت تھی باندیاں اور آزاد عورتیں، اور باندیوں میں ڈفرنس کیا تھا کہ آزاد عورتوں کے حقوق جیسے عام عورتوں کے ہیں، اور باندیوں سے ان سے کم ہوتے تھے، نصف ہوتے تھے حقوق، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم معاشی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہو کہ تم آزاد عورتوں سے شادی کر سکو تو پھر تم کیا کر لو، باندیوں سے کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی کیا ہونی چاہیے، ایمان والی باندیاں ہونی چاہیے، کیونکہ آگے آپ کا جب شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آگے نسل چلنی ہے، اور اس کی نسل کی جو ہے وہ تربیت کس نے کرنی ہے، وہ ان کی ماں نے کرنی ہے، تو وہ باندی بھی کیسی ہونی چاہیے، ایمان والی ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم بایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتے ہیں، یعنی کہ انسان کی وقت کس چیز سے ہوتی ہے، اس کے ایمان سے ہوتی ہے، اس چیز سے نہیں کہ یہ آزاد ہے تو یہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ باندی ہے تو یہ کمتر درجے کی، اللہ کی نظر میں بکت کس چیز سے ہے، ایمان سے ہے۔ ہو سکتا ہے بعض باندیاں ایمان میں اتنی بڑی ہوں کہ وہ بڑی ہوئی ہوں کہ وہ آزاد عورتوں سے بھی آگے نکل جائیں، بعضکم من بعض، اور تم ایک دوسرے کے برابر ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، اور جب باندیوں سے نکاح کرو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو، محصنات غیر مصافحات، اور وہ باندیاں ایسی ہوں کہ جو نیکوکار ہوں، غیر مصافحات، اور بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور خفیہ طریقے سے دوست بنانے والی بھی نہ ہوں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور اگر وہ باندیاں نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اگر باندیاں کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو ان پر آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یعنی کہ ہم نے کہا کہ حقوق اگر آدھے ہیں تو سزائیں بھی ان کے لیے آدھی ہی ہیں، جیسے کہ اگر جیسے کہ اگر کوئی زنا کر لیتی ہے عورت اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے، اس کو 100 کوڑے لگیں گے، تو اگر باندی کرتی ہے تو اس کو 50، اس کی سزا آدھی ہے۔ شادی کے لیے رجم ہے، یعنی کہ ان کو سنسار کر دینا ہے، اب کیونکہ ان کے پاس تو اللہ نے ان کے پاس کیا عذر ہے، جب وہ شادی شدہ ہیں، وہ ان کے پاس مرد ہے اور عورت وہ ہے، وہ اپنا جو ہے نا ان کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں اپنی جو بھی خواہشات ہیں، تو ان کو کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، تو جو شادی شدہ ہیں ان کی سزا رجم ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو، وان تصبروا خیر لکم، اور یہ بات کہ اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے بیان فرما دے تمام ہدایات کو، اور تمہیں راستہ بتلا دے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ قبول کرے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہیں کہ یہ جو ساری باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دعا کیا سکھائی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہدیکم ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تم میری یہ جتنی بھی میں نے تمہیں پابندیاں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرو گے. واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں اس لیے لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور وہ لوگ جو خواہش کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم دین کا راستہ چھوڑ کر گمراہی میں پڑ جاؤ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی کمپنی کیسی رکھنی چاہیے؟ اچھی کمپنی رکھنی چاہیے. جیسی انسان کی کمپنی ہوتی ہے انسان ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. آپ جس بھی محفل میں بیٹھنے لگو گے نا شروع میں آپ کو عجیب لگے گی، لیکن جب اس میں بیٹھتے رہتے ہیں تو اس چیز کی برائی ہمارے دل سے آہستہ آہستہ کم ہوتی ہم اس کو نارمل لینا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دین کی محفل میں بیٹھیں گے تو شروع میں ہو سکتا ہے ہم کچھ بھی ہمارے اندر چینج نہ آئے، لیکن آہستہ انسان کا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، چاہے ایک ہی چیز کیوں نہ چینج ہو. خود ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دین کی محفل میں بیٹھنے لگتے ہیں دل کو ایک سکون سا آتا ہے اور آہستہ آہستہ خود دل کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو چینج کریں. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ نرمی کا ارادہ کرے. وخلق الانسان ضعیفا. اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم بھی، اللہ نے کہا انسان ہے ہی کمزور، ہم بھی کمزور ہیں نا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں کتنا پریشان کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ اتنی ہوتی بھی نہیں ہیں. جب وہ گزر جاتا ہے ٹائم تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تو اتنی سی بات تھی اور ہم اتنا پریشان ہو رہے تھے. اصل پریشان ہونے والی چیز کیا ہے؟ آخرت اپنی جو ہے نا وہ یہ تو ختم ہو ہی جانی ہے. اصل اگر ہمیں پریشانی ہونی چاہیے نا تو وہ اپنے آخرت کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تمہاری تجارت ہو. ولا تقتلوا انفسکم. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو کہ بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اپنے آپ کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو خودکشی ہو گئی، اور دوسرا کیا کہ اگر ہم کسی اور کو قتل کریں گے تو جواباً اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یہ بھی کسی اور کو مارنا بھی اصل میں اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے. خودکشی کبھی بھی جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسائل کو بڑھانے کا سبب ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے پہاڑ سے خودکشی کی وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا اور ہمیشہ پہاڑ پر چڑھے گا اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ کود کر ایسے قیامت تک ایسا ہی کرتا رہے گا. اور اگر کسی نے زہر پیا ہوگا تو وہ قیامت تک زہر ہی پیتا رہے گا. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں اذیت سے گزر جاؤں گا اور یہ اذیت ختم ہو جائے گی. وہ اذیت ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہے، وہ تو قیامت تک جاری رہے گی. آپ چھوٹی اذیت سے نکل کے آپ نے اپنے آپ کو ایک بڑی اذیت میں ڈال لیا. تو یہ زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ کبھی بھی زندگی کا کوئی بھی پوائنٹ ایسا آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف پھیر لیں. کبھی بھی بدلنے کا جو ہے نا وہ وقت آ سکتا ہے. بالکل اللہ کی رحمت کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے. زندگی ختم تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہے. جو ہو گیا آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اور جو شخص ظلم اور زیادتی کرے گا تو بے شک ہم اسے عنقریب دوزخ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اور جن چیزوں سے اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، جن سے منع کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا کریما. اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. گناہ کبیرہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس پر اللہ نے سزا خود تجویز کر دی، جیسے قتل کی، جیسے رجم کی، ٹھیک ہے، یا ایسے ہاں جی زنا کی، یا جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور جھوٹ کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے نہیں ہیں، جھوٹ تو ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں. پھر یہاں جس کام کو حرام کہا ہو وہ سارے کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو خود ہی معاف کر دیں گے. اب جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 5 نمازیں جو ایک نماز دوسری نماز تک ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، معاف کروا دیتی ہیں. اس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کروانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ آپ نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. اور ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان کے روزوں کے درمیان بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، لیکن شرط گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ جیسے سب سے بڑا تو کیا ہے؟ شرک کرنا، کسی کو قتل کر دینا، جادو کرنا، فرض نماز کو بغیر جو ہے نا وہ کسی وجہ کے صحیح وجہ کے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ والدین کو تکلیف دینا، غیبت کرنا، زنا کرنا، یہ سارے کیا ہیں؟
چگلی کرنا غیبت وہی ہوگی نا، غیبت کو بھی کو ہم کچھ سمجھتے نہیں. ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے نا، جو تقریباً سمجھو ہم 24 گھنٹے ہر منٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ غیبت ہے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ بالکل ہاں جی، غیبت کیا ہے کہ ہم ایسی کوئی بات کریں کسی کے پیٹھ پیچھے کہ جو اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے ہم. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہی ہوئی ہے، تو تم اس کی تمنا نہ کرو. تمہیں بھی اللہ نے کوئی فضیلت دی ہوگی، ہو سکتا ہے جو اس کو ملی وہ تمہیں نہ ملی ہو، یا تمہیں جو ملی ہے وہ اس کو نہیں ملی ہوئی. تو ہم جو ہے نا اکثر جب کمپیریزن کرتے ہیں نا لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اس کو یہ دیا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا. تو ناشکری ہو جاتی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی. ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، وہ اس کو ہو سکتا ہے نہ ملی ہوں. تو کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا. جب بھی ہم کسی کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو انسان کو حسرت ہی ہوتی ہے، انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. للرجال نصیب اب آج کل دیکھیں سوشل میڈیا ہے، سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے کمپیریزن، وہی ہوتی ہے نا. آج کل کیا ہم دیکھتے ہیں اس کا لائف سٹائل ایسا ہے، اس کا لائف سٹائل ایسا ہے، اس کو تو یہ مل گیا، بیٹھے بٹھائے مل گیا. تو ہم جو ہے نا وہ کمپیریزن میں ہی ہر وقت لگے رہتے ہیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے جب آپ عمل کرو گے تو آپ کو آپ کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ دے ہی دیں گے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حسد نہ کرو، واسألوا اللہ من فضلی، بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگو. جب بھی آپ کو لگے نا کہ فلاں کو کچھ ایسا مل گیا ہے تو پھر کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اس کی جو اس کو ملا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے، وہ اس کے لیے اچھا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں دیں اور اللہ نے مجھے کسی آزمائش سے بچا لیا. ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے بہت دولت کسی کو مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ لگ جائے. تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کو دولت ملے گی یا زیادہ ملے گی تو کیا ہو جائے گا، یہ میری نافرمانی میں لگ جائے گا. تو اللہ نے دولت اسے نہیں دی اور اس کو اس دولت کی آزمائش سے بچا لیا ہے. اور اگر کسی کو جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہوتی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی تکلیف سے اس کو روکا ہوا ہوتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی میں 2 خصلتیں ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ لیں گے اپنے پاس. اور وہ کیا ہوگا کہ جس نے دین میں اپنے اوپر والے کو دیکھا، یعنی کہ جس ایسے شخص کو دیکھا جو دین میں اس سے بڑھ کر تھا تو اس نے اس کی پیروی کی. اور جس نے ایسے شخص کو دیکھا جو دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا تو پھر اس نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ لیتے ہیں. یعنی کہ دین میں تو دیکھ کر اپنے اوپر والے کو دیکھو، اس کی پیروی کرو، اور جب دنیا کا معاملہ ہے تو پھر اپنے نیچے والے کو دیکھو اور اللہ سے شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حکمت کو جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور بے شک اللہ ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کیے ہیں اس مال میں سے جو والدین چھوڑیں یا قریبی رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں کے ساتھ تمہارا مالی معاہدہ ہے تو ان کو ان کا حق ادا کر دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی اطلاع ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اور مرد عورتوں پر حاکم ہیں. قوام کیا ہوتا ہے؟ قوام ہوتا ہے کسی چیز کا خیال رکھنے والا، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں کا کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے کیا کریں گے، جو پاسبل وے ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا وہ کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا ہے قوام بنایا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فضیلت دے دی کہ مرد ہر حال میں فضیلت والا ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دی ہیں. مرد کے لیے کیا ہے کہ اس نے باہر کے کام کرنے ہیں، اور عورت کے لیے کیا ہے کہ اس نے گھر کے کام کرنے ہیں. یعنی کہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو گئی ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کسی کو اس کے مطابق اس کو رسپانسبلٹی دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. پیچھے اللہ نے کہا نا کہ جو کسی اور کو فضیلت دی اس کی تمنا نہ کرو. تو یہ اگر مردوں کو بھی قوام بنایا تو یہ بھی اللہ نے ان کو ایک فضیلت دیا عورتوں کے اوپر. اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ باہر کمانا، عورتوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ یہ مردوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصل کام دیا ہے وہ عورت کو کمانے کا نہیں دیا. لیکن اگر جیسے آج کل کرتی ہیں، اگر ضرورت ہے تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل کام یہ کس کا ہے؟
لیکن اگر عورت باہر کا کام کرتی ہے تو اسے گھر کا کام ایلیمینیٹ نہیں ہو جاتا، اسے ہٹ نہیں جاتا، وہ بھی کرنا پڑتا ہے ان کو، عورتوں کا کام تو ڈبل ہو جاتا ہے۔ فالصالحات قانتات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیویاں کیسی ہونی چاہیے؟ صالحات۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ ہمیں صالحین میں سے بنائے، ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے؟ قانتات۔ صالحات کون ہے؟ جو قانتات ہیں، جو نیک ہیں، اطاعت کرنے والی ہیں۔ حافظات للغیب، اور بما حفظ اللہ، اور مرد کی عدم موجودگی میں اللہ کی مدد سے اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی کہ جب مرد گھر پر نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے گھر بار کی، اس کے جو ہے نا مال کی حفاظت کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر نگران سے اس کی جو ریت ہے نا، جن چیزوں کو اس کی نگرانی میں دیا گیا ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو مرد، عورت کی نگرانی میں کیا ہے؟ مرد کا گھر، اس کے بچے، اس کا مال۔ تو پھر جب آخرت میں ہم سے سوال ہوگا نا کہ جو آپ نے اپنے شوہر کے مال میں، اس کے گھر میں اس کی حفاظت کی یا نہیں کی، تو عورت اور مرد بھی جن کا نگران ہے ان کو ان کے بارے میں ان کا سوال ہوگا۔ اب یہ اگر مردوں کا کام ہے کمانا، بعض نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اب اللہ کا جو ہے نا اور ان کا معاملہ ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو، یعنی کہ آپس میں جب ایک گھر میں رہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کسی بات پر ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب گھر کے اندر خود سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کیا ہے؟ فعظوہن، سب سے پہلے تو ان کو نصیحت کرو، یعنی کہ زبان سے ان کو سمجھاؤ اچھی طرح۔ واہجروہن فی المضاجع، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو پھر کیا کرو؟ اپنے بستر الگ کر لو، یعنی کہ تم الگ سونے لگ جاؤ۔ یعنی کہ اگر مرد الگ سونے لگ جائے تو سب سے زیادہ عورت کو تکلیف دہ چیز یہی لگتی ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کے سو رہا ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو پھر ان کو تھوڑی سی ضرب لگاؤ۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ تشدد کرنا شروع کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس سے وَضْرِبُوهُنَّ سے مراد کیا ہے؟ کہ جیسے ایک مسواک کی چوٹ ہوتی ہے، کتنی چوٹ ہوتی ہے؟ ہاں جی، تو یہ اس سے یہ مراد ہے۔ اب دیکھیں، میں نے ایک جگہ پڑھ رہی تھی بک کے اندر، انہوں نے کہا کہ جیسے اب ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، تو جب کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ بالکل کہتے ہیں کہ بس اب اس کا جو ہے نا کوئی چانس نہیں ہے ٹھیک ہونے کا، تو پھر اب اس کو اینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ الیکٹرک شاک لگاتے ہیں، زور زور سے اس کو لگاتے ہیں نا جھٹکے بجلی کے۔ تو پھر جو الیکٹرک شاک ہوتا ہے، تو پھر اگر اس نے واپس آنا ہوتا ہے نا، یا اس نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے، تو وہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بھی سمجھے ایک طرح سے الیکٹرک شاک ہی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وہ یعنی کہ گھر جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ آپ کو بتا دیا کہ پہلے منہ سے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کر لو، پھر نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک مسواک کے برابر، وہ نہیں جو آج کل چلتا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، لیکن اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کے لیے بہانے نہ ڈھونڈو، یعنی کہ اگر تمہاری لڑائی ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گیا، تو پھر پچھلی چیزیں یاد دلا دلا کر اس کے تانے نہ ان کو دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ رفت والا ہے اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پہلے تو تھا کہ آپ نے گھر میں ہی اپنا معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا، اب یہ ہے کہ وہ گھر میں آپ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے میاں بیوی آپس میں، تو پھر کیا ہے؟ اگر تم کو شوہر اور بیوی کے آپس میں اختلاف کا ڈر ہو تو بھیج دو ایک فیصلہ کرنے والا آدمی مرد کے خاندان میں سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے، یعنی کہ ایک مرد کی طرف سے آئے گا صلح کرانے کے لیے اور ایک عورت کے خاندان میں سے آئے گا۔ ان یریدا اصلاحا، اور اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر لے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو گھر بسانا چاہتا ہے، جس کی نیت یہ ہے کہ ہم نے صلح ہی کروانی ہے، تو اللہ ایسے جو ہے نا وسیلے بنا دے گا کہ ان کی صلح ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر یہ جو دونوں جا رہے ہیں ان کی نیت یہی ہے کہ ہم ان میں صلح کروائیں، تو اللہ تعالیٰ صلح کے جو ہے نا وہ موقع پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو جاتے ہیں ان کی نیت ہی نہیں ہوتی، وہ جا کے اور چار لگا دیتے ہیں باتیں، تو معاملہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صلح کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ صلح ضرور پیدا فرما دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایسا پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، والجاری جنوبی، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، والصاحب بالجنب، جو قریب کا ہے، وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے لونڈیاں یا غلام ہیں یا آج کل ہمارے ملازم ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر ایڈ کیا ہو گیا؟ جن کے حقوق؟ پڑوسیوں کے حقوق۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام
اتنا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے کہتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں ان کا حصہ نہ آ جائے، اتنا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرا پڑوسی تیرے بارے میں کہے کہ تم نے اچھا کیا تو سمجھ تم نے اچھا کیا، اور اگر تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں کہے کہ تم نے برا کیا تو تم نے برا کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے پڑوسی کون سا ہے؟ جار الجنوب، ایسا پڑوسی جو آپ کا جو ہے نا وہ دور کا ہے، ایک تو قریب کا ہے اور ایک دور کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صاحب بالجنب، ایسا ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ جیسے آپ محفل میں اب آپ بیٹھی ہیں نا، تو اب آپ کی پڑوسن کون ہے؟ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صاحب بالجنب، یہ بھی جب چاہے آپ ٹیمپریری تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہیں تو یہ بھی اب آپ کے وہ پڑوسیوں کے حقوق میں ہی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میرے پاس اتنا تو نہیں ہے لیکن پھر میں ان میں سے کیسے کروں کہ کن دونوں میں سے کس کو بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے زیادہ نزدیک ہے وہ تمہارا زیادہ قریبی پڑوسی ہے، جیسے کہ اب ہمارے جو گیٹ ہمارا جو جس کے ساتھ زیادہ قریبی ہے وہ ہمارا زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ کوشش کریں پہلے تو دونوں کو دیں، اگر نہیں دے سکتے تو وہ قریبی والا زیادہ حقدار ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جو وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، کتنے حقوق ہیں۔ آج کل تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پڑوس میں رہتا ہی کون ہے، تو حقوق کا کیسے پتہ چلے گا؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے اور شیخی ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جب انسان ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کب نہیں کرتا؟ جب تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرتا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا میں اس سے محبت ہی نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور جب وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو ان کو فضل دیا ہے اس میں سے چھپاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ بخل کیا ہے؟ یعنی کہ کنجوسی کرنا، ایک تو خود کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ خرچ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اور جو اللہ نے ان کو فضل دیا ہے اسے میں چھپاتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگوں کی ہم نے عادت دیکھی نا، ہوتا بھی ہے تو کہتے کچھ بھی نہیں ہے، بس لوٹ گئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ تو جو اللہ نے فضل دیا ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا اثر تم پر نظر، اچھا لباس پہننا چاہیے، وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن صاف ستھرا اچھا رہنا چاہیے، تاکہ یہ بھی ایک کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کا ایک طریقہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو وہ نعمت کا اثر آپ پر نظر آنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ ایک تو یہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور دوسرے کون ہیں جو اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو ایسے لوگ ان کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان لوگوں کا کیا نقصان ہے اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر، یوم آخرت پر، اور جو اللہ نے خرچ دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیتوں کی خوب خبر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوگی تو اللہ اس کو بڑھا کر دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مثقالہ ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ مثقالہ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی اس کو میں ہٹاؤں گی نا اور تھوڑی سی دھوپ اندر آئے گی تو دھوپ میں ہمیں ذرے نظر آتے ہیں نا جو اڑ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنا بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ ذرا ہم ہاتھ میں لے نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنا بھی ظلم نہیں کرتا، اور آخرت میں جو بھی ہمیں ملے گا وہ ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کا، اپنے ہی اعمال کی سزا ہوگی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا، لیکن اگر تم نیکی لے کر آؤ گے تو میں اس کو بڑھاؤں گا، کم سے کم درجہ 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور اگر اور اخلاص ہو پھر تو بے حد و حساب۔ اور اللہ نے کہا کہ میں اپنے طرف سے اجر عظیم عطا کروں گا۔ اجر عظیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ جب عظیم ہے تو اللہ کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور بس کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے۔ یہ جب آیت پڑھتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے اعمال پر گواہ بنائیں گے، تو کیا ہم اعمال لے کر جا رہے ہیں جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے؟ دیکھنا چاہیے نا ہمیں، جو جنہوں نے گواہی دینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنسو بہنا شروع ہو گئے ہیں، تو جن کے اوپر گواہی آنی ہے تو ان کو اثر ہی نہیں ہوتا یہ آیتیں پڑھ کر۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اور جس دن وہ لوگ آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ کاش زمین ان پر برابر کی جاتی۔ اتنا کڑا دن ہوگا قیامت کا دن، اس وقت تو ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں نہ آتی، جو مرضی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے اعمال کا پتہ نہیں ہے کہ اچھے ہیں برے ہیں، بس کرتے چلے جاتے ہیں، دن پہ دن گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی کہ آج کل بھی بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن میں حدیث کے منکر ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ قرآن میں جو لکھا ہے ہم وہ مانیں گے، حدیث ہمیں کیا پتا حدیث جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب ہے کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی، تو رسول کی نافرمانی سے مراد کیا ہے کہ آپ نے سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں لکھا تو نہیں کیسے کرنی ہے، وہ کس نے بتایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کہاں دینی ہے، کب دینی ہے، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں ہے جس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہاں تک کہ واش روم میں جانے کے آداب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جس نے رسول کی نافرمانی کی تو قیامت والے دن وہ کہے گا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، تو اس دن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اور اے ایمان والو تم نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ نشے کی حالت میں کیا ہے؟ ایک تو نشے کی حالت میں، اور دوسرا کیا ہے؟ شدید نیند کی حالت میں بھی، جبکہ آپ کو اتنی نیند آ رہی ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ دعا مانگنے کی بجائے اپنے لیے بد دعا ہی کرنا شروع کر دو۔ تو اگر ایسی حالت ہے تو تھوڑی دیر 10 منٹ اپنی آنکھ لگا لیں، فریش ہو جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر نماز کے لیے آئیں۔ ولا جنوبن، اور نہ ناپاکی کی حالت میں، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر یہ کہ تم راستہ گزرنے والے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی کہ نماز میں اگر تم کیا ہے، اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو تم نے نماز کب پڑھنی ہے؟ غسل کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ میں سے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ تم مسح کر لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں نا مٹی لگ گئی ہم تو گندے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم پاک ہونا چاہتے ہو اور پانی نہیں مل رہا تو پھر کیا کرو کہ تم تیمم کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کو چھوا کرو، یہ تمہارے لیے شفقت کرنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانا تو ہم نے اس کے اندر ہی ہے، تو مٹی سے بھاگنا نہیں چاہیے اس کے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے 2 ضربیں لگانی ہیں، ایک دفعہ یوں کرنا ہے پہلے اور پھر بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ چاہے آپ نے وضو کرنا ہے چاہے آپ نے غسل کرنا ہے، دونوں کاموں میں یہی اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ، اور دوسرا یہ کیا اس کی شرط کیا ہے کہ پانی نہ پاؤ، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ پانی تو آج کل تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہے، ہم نہ بھی ہو تو ہم کوئی بوٹل وغیرہ خرید کے پانی لے سکتے ہیں، لیکن ایسی ہے جہاں پانی نہیں ہے اور آپ کو تلاش کرنے سے بھی پانی نہیں مل رہا، یا اگر پانی تو موجود ہے لیکن اتنی سردیاں گرمی ہے کہ اگر آپ اتنے بیمار ہو کہ اگر آپ وہ اتنا ٹھنڈا پانی یوز کرو گے تو آپ کا کوئی جان جانی ہے یا آپ کا کوئی عضو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، تو پھر آپ تیمم کرو، ورنہ آج کل تو سہولتیں ہی اتنی ہیں، ٹھنڈے گرم پانی ہر وقت موجود ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، اور تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں، وہ یریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمن کو جانتا ہے، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے دوست اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے مددگار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں۔ تو
بس اپنے جو ہے نا دشمنوں کا جو بھی آپ کو جن سے ہوتا ہے نا بس ان کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, اور سب سے بہترین دوست اور سب سے بہترین مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ ہے دشمن سے حفاظت کی دعا. بس آپ اپنے جو ہے نا وہ نیت کر لیں کہ اللہ جو بھی میرے خلاف ہے, جو بھی مجھے نقصان دینا چاہتا ہے, میں اس کے جو ہے نا وہ میں آپ کی ہی پناہ میں آتا ہوں, تو اور کسی بندے کی کسی چیز کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ توکل جو ہے نا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے. من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ, اور یہود میں سے ایسے لوگ ہیں جو کلمات کو بدل دیتے ہیں. ویقولون, اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا, ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. واسمع غیر مسمعین, اور آپ اس حالت میں سنائیں, یعنی کہ آپ ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں کہ کوئی آپ کی بات نہ سنے. وراعنا, اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں تانا دیتے ہیں. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے. واسمع کہیں کہ آپ سن لیجئے, وانظرنا, اور وانظرنا کہیے, لکان خیر لہم, تو ان کے لیے بہتر ہوتا. واقوم, اور زیادہ درستگی کی بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی. فلا یؤمنون الا قلیلا, مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے ہی لوگ. اب یہاں سے کہا گیا کہ وہ یہودی کیا کہتے تھے, ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے. ہم مسلمانوں کو تو کہا گیا نا سمینا واطعنا کہنا ہے, لیکن کیا ہم کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے بہت سارے قرآن مجید کے جو ہے نا وہ احکامات آتے ہیں, تو ہم سنتے تو ہیں لیکن کتنوں پہ عمل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سمینا وعصینا صرف زبان سے ہی نہیں کہنا ہوتا, عمل سے بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی بھی کوئی حکم ہے جو ہمیں پتہ چلا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہم بھی تو سمینا وعصینا میں ہے نا, کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. جو ہماری مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے, جو ہماری مرضی ہوگی وہ ہم نہیں کریں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا, وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی, ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے, جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, یعنی کہ قرآن مجید. من قبل ان نطمس وجوہا, اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. چہروں کو مٹا دیں یعنی کہ ایسے کر دیں کہ جیسے تمہارا پیچھے ہے نا, پیچھے نہ آنکھیں ہیں, نہ کان ہیں, نہ ناک ہیں, تو بالکل پلین کر دیں, ایسے تمہارے بھی چہرے کر دیں. نردوها علی ادبارها, اور ان کو الٹی جانب پھیر دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا ایسے لعنت کر دیں جیسے ہم نے ہفتے والوں پر کی تھی. کیسے کی تھی, کیا کی تھی؟ ان کو بندر بنا دیا تھا, کہ ان کو منع کیا تھا مچھلیاں نہیں پکڑنی, لیکن انہوں نے پکڑی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. وکان امر اللہ مفعولا, اور بے شک اللہ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور جس کو چاہے اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف فرما دے. یعنی کہ سب سے سینسٹیو اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں ہے؟ شرک کے بارے میں. شرک کی کبھی بھی معافی نہیں ہوگی. تو شرک سے کیسے بچیں گے؟ شرک سے اس وقت ہی بچ سکتے ہیں نا کہ جب ہمیں علم ہو کہ کیا کام کرنا شرک ہے, کس طرح کی بات کرنا شرک ہے. جب علم ہوگا تو ان چیزوں سے بچیں گے نا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ, کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اپنی تعریف خود کرتے ہیں. بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ ہی چاہتا ہے جس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی تعریفیں خود نہیں کرنی. اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کی توفیق بھی ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اگر ہم قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے, اس وقت کو ہم قرآن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, دنیا کے لیے نہیں استعمال کر رہے, تو اس کی توفیق ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو کبھی بھی اپنی بڑائی نیکی کر کے خود کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیشہ کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. توفیق تو کبھی بھی چھن سکتی ہے, صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی بڑائی بیان نہ کرو. اللہ جس کو چاہتا ہے پاک بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نیکی کی توفیق دیتے ہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, اور دیکھو کہ کیسے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ وکفی بہ اثما مبینا, اور یہ ان کا جھوٹ صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. پیچھے پڑا کہ اللہ جو ہے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں. ابھی رمضان آئے گا نا, تو جب آپ کھجور کھائیں گی نا, تو جب کھجور کی گٹھلی نکالے گی, تو جہاں پہ گٹھلی ایسے ہوتی ہے نا, ٹرن ہو رہی ہوتی ہے, ایک لائن ہوتی ہے, اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنا بھی ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر.
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب اللہ کا ایک حصہ دیا گیا اور ایمان لاتے ہیں جبت پر، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں ہر وہ چیز بے بانی چیز، یعنی کہ جادو و طاغوت اور شیطان، یعنی کہ وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جادو کی اور شیطان کی. وہ یقولون للذین کفروا، اور وہ کفر والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی جادو اور شیطان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمیں بھی کوئی تکلیف آئے، ہمیں بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم نے مدد کس سے لینی ہے؟ اللہ سے، اور اللہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہم نے بھی جادو ٹونوں نجومیوں اور یہ شیطانوں کے پیچھے نہیں چلنا. یہ ان کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ یہ ان کیا کام تھے، تو اگر ہم بھی کریں گے تو ہم بھی انہی کے اندر شامل ہیں. تو جب بھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ رجوع الی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو کن کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے؟ جادو کرنے کے اوپر، شراب کے بارے میں تو ہر اس آدمی پر لعنت کی ہوئی ہے کہ جو اس کا ذرا سا کام بھی کرتا ہے، بنانے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، جو اس کو لے کر جاتا ہے، اس کی قیمت کھاتا ہے، جو بھی اس کے شراب کے کام میں کچھ بھی حصہ ڈالتا ہے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والوں کے اوپر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تقدیر کو جھٹلانا، کتاب اللہ میں کمی زیادتی کر دینا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. پھر عورتوں کا قبرستان پر جانا اور وہاں پر جا کر وہ جو ایک اونچے اونچے بولتی ہیں، روتی ہیں، ہاں رونا پیٹنا ہے، ان کے اوپر بھی جا سکتے ہیں لیکن پردہ کر کے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے وہ غیر شرعی کام نہیں کرنے، جیسے چراغ جلانے ہوتے ہیں، اور ہاں جی جا سکتے ہیں. شوہر کی نافرمانی بھی، ہاں جی وہ بھی نہیں جلانی، ٹھیک ہے. ہاں ان کے اوپر بھی. اور پھر ہاں جی جو یعنی کہ جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت. سود کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ سود کے اندر اس کے کام میں جو جیسے جیسے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، چاہے اس کا لکھنے والا ہے، چاہے اس کا گواہ ہے، سود کھانے والا ہے، کھلانے والا، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، اور یہ یہود تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو بادشاہت میں سے کچھ حصہ مل جائے تو لوگوں کو ایک تل برابر چیز بھی نہ دیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اور یہ لوگوں سے، ایمان والوں سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، یعنی کہ اب ایمان و نبوت مسلمانوں کے اندر چلی گئی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم بھی عطا کیا. یعنی کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور بادشاہت نہیں دی، اور بعض انبیاء ایسے تھے جن کو نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی، جیسے کہ حضرت سلیمان وہ بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو بعض لوگ ایسے تھے جو ان نبیوں پر ایمان لائے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے ان سے منہ موڑ لیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہم عنقریب ان کو آگ میں داخل کر دیں گے. كُلَّمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو بدل کر دوسری کھالیں لپیٹ دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ہمیں درد فیل ہوتا ہے نا، وہ کہاں فیل ہوتا ہے؟ صرف سکن تک. سکن جل جائے نا تو اس کے بعد جو مرضی ہو ہمیں درد فیل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی وہ جہنم میں جلیں گے، سکن جلے گی، پھر نئی سکن آ جائے گی، یعنی کہ وہ عذاب کا جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہی چلے جائیں گے. اور وہاں پہ جب جہنم میں یا جنت میں جائیں گے نا تو پھر یہ والے ہمارے اتنے جو نا وہ سائز نہیں رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جو کھال ہے نا وہ 70 بالشت لمبی ہو جائے گی، یعنی کہ بڑے بڑے ہو جائیں گے. اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا حدیث مبارکہ میں کہ انسان کے کان سے لے کے کندھے تک 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اتنا بڑا ہو جائے گا. جتنا انسان بڑا ہے تو پھر اتنے ہی اس کے اندر یہ درد محسوس کرنے والے سینسر زیادہ ہو جائیں گے نا، تو اتنا تکلیف، اتنی عذاب زیادہ ہو جائے گی. اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ حدیث مبارکہ میں تھا کہ انسان کی جو داڑھ ہے نا وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اتنا بڑا ہو جائے گا انسان، تو اتنی ہی تکلیف پھر زیادہ ہوگی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور جس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کر دیں گے. عرب لوگوں کے لیے
کتنی وہ ایک جو ہے نا پلیزنٹ چیز ہوگی سائے. ہمیں سائے اتنے نہیں لگتے کہ سایہ کوئی نعمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک صحرا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے سایہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ ہم ان کو داخل کریں گے ایسے سایوں میں جو گھنے سائے ہوں گے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں دے دیا کرو. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانت داروں جو امانتیں دینی ہیں ان کے اہل کو دو. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی کسی عہدے کے اوپر رکھنا ہے، کوئی ذمہ داری سونپنی ہے، تو پہلے دیکھو وہ اس ذمہ داری کے اوپر پورا بھی آ سکتا ہے کہ نہیں، اس عہدے کے اوپر بیٹھنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں. ایک تو ویسے تو یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان بن طلحہ تھے جن کے پاس ان کے فیملی میں جو نا خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہی ہوتی تھی، تو حضرت عثمان بن طلحہ نے جو نا خانہ کعبہ کی چابی فتح مکہ کے وقت ان سے لے لی تھی. تو جب حضرت علی نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اب ہمیں جو ہے نا یہ چابی ہمیں دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت یہ نازل کی کہ امانتیں ان کے امانت داروں کو ہی دے دو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ تمہارے پاس ہی رہے گی اور قیامت تک یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. تو ابھی بھی خانہ کعبہ کی چابی انہی کے ہی خاندان میں چلتی آ رہی ہے. لیکن آج کیا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل کو دو، جو کام کرنے کا اہل ہے اس کو ہی دیں گے. جب ہم ایسے عہدوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیں گے کہ جو ان کے اہل ہی نہیں ہے تو اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی یا خرابی ہوگی. تو آج ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ امانتیں ہم امانت داروں کو دیتے ہی نہیں ہیں. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی نصیحت فرماتے ہیں. اب جیسے کوئی لوگ ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں عہدوں کے اوپر، وہ پیسے پورے لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنخواہیں لیتے جا رہے ہوتے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. کتنے گھوس اسکول اور اس طرح نکلتے ہیں کہ وہ ساری تنخواہیں جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے جو تمہارے اولو الامر یعنی کہ تمہارے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم کسی آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑنے لگو تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ بہتر اور انجام کے اعتبار سے خوب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور رسول کی، اور پھر اس کے بعد جو خلیفہ ہے ہمارا اس کی. لیکن اس وقت اس کی کرنی ہے، اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کو چلا رہا ہے. ایسا حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اور کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، کوئی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو کس کی طرف لے کر جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جانا ہے. یعنی کہ اتحاد کس چیز کے اوپر ہو سکتا ہے؟ ویسے تو فرقے اتنے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اتحاد کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، کیونکہ اللہ بھی ایک اور رسول بھی وہی ہیں. تو پھر جب لے کر جائیں گے ہم اپنے معاملات کو اللہ اور رسول کی طرف تو وہاں پر ہم جو ہے نا وہ ایک سیٹسفیکٹری جو ہے نا وہ کوئی بھی کسی بھی مسئلے کا حل مل سکتا ہے ہمیں. یعنی کہ اگر خود بھی جو ہے نا وہ کوئی ہمیں ہے تو علماء کی طرف لے کر جاؤ. آج کل ہم کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ جو درست علماء ہیں ان کی طرف لے کر جائیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا نا پڑھیں آپ خود، پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان کی طرف لے جائیں. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ تو شیطان کو نہ مانے. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے کی طرف آئے جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو پھر آپ دیکھیں گے منافقین وہ آپ سے ہٹ جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہی کیے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے حرکتوں کی وجہ سے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے. إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہم تو صرف صلح اور موافقت کے لیے گئے تھے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ،
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، فعارض عنہم تو آپ ان سے اعراض کیجیے، وعظہم اور ان سے نصیحت کیجیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور ان کے متعلق ایسی بات کہہ دیجیے جو ان کے حق میں فائدے مند ہو، یعنی کہ اگر کوئی آپ سے معافی مانگ رہا ہے، یہاں پہ کہہ دیا کہ اگر وہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، اگر وہ آپ کے پاس معافی مانگنے آتے ہیں تو آپ ان کو نصیحت کر دیجیے اور ان کی ذات اور جو ہے نا ان کو نصیحت کریں کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ تو پھر اگر آج ہم بھی کسی بات پر جو ہے نا وہ ہوں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے تو ہم اب تو نہیں جا سکتے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ کوئی ایسے گناہ کی بات ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک اور جب وہ آپ کے پاس اس حالت میں آئے کہ انہوں نے ظلم کیا ہو اپنے آپ پر، آپ کے پاس آئے فاستغفر اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اور پھر وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہوں، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا ہو، لوجد اللہ توابا الرحیما تو وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب پاتے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا۔ یعنی کہ استغفار ہی تمام تکلیفوں کا، تمام برائی جو ہے نا ہماری پریشانیوں کا حل ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو نہیں نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کا سوال کیجیے، تو اب کیا ہے ہمارے لیے حل استغفار، کوئی بھی گناہ ہو جائے کوئی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں نا وہ ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے تو پھر اس حرکتوں کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، استغفار ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اور قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو جائے کہ آپس کے جھگڑے میں وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا کر آپ سے آپ کو فیصلہ کرنا والا بنائیں اور آپ کے فیصلوں میں اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلوں کو پورا پورا تسلیم کر لیں۔ پیچھے واقعے میں کیا ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ میرے اگینسٹ دیا میں اس کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تک ایمان والے نہ ہو جائیں کہ جب تک وہ آپ کے فیصلوں کو مانیں گے نہیں اور اس فیصلوں کے اوپر تنگی محسوس نہیں کریں گے۔ کوئی بھی قرآن مجید کا کوئی بھی ایسا حکم آ جاتا ہے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو جاتے جب تک کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانو نہ، اور جب مانو تو پھر اس فیصلے کی وجہ سے تمہارے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے کہ اب جو نا کر تو رہے ہیں لیکن مارے بندے ہی کر رہے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور ان کے اوپر خوشی محسوس کرنا کرتے ہوئے، تنگ دلی سے نہیں ان کے فیصلوں کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اگر ہم بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں پر بھی یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم تو اللہ تعالیٰ کہتے اگر یہ حکم آ جاتا تو کم ہی لوگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین بہت آسان بنایا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا بنی اسرائیل کو کیسے کیسے احکامات تھے کہ توبہ کیسے قبول ہوگی، اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتے آج بھی اگر میں ایسا حکم دے دوں تو کم ہی لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنی جان کو قتل کروں تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ تو آپ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم نے سچ کہا، یعنی کہ اگر ایسا حکم آئے گا تو یعنی کہ اتنے سخت حکم بھی آ جائیں گے تو ابو بکر ان لوگوں میں شامل ہوگا جو ان احکامات کے اوپر عمل کر سکتے ہوں گے۔ اور پھر اس طرح جو نا آپ نے حضرت عمر کے بارے میں بھی کہا کہ اگر ایسا حکم آئے تو عمر بھی ان لوگوں میں شامل ہوگا جو یہ ان کے اوپر عمل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور اگر وہ لوگ ان کاموں کو کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اگر وہ ایسے کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور ہم ان کو سیدھے راستے کے اوپر چلائیں گے۔ یعنی کہ جب علم لیتا ہے اور علم کے مطابق انسان عمل کرتا ہے تو اللہ علم میں اور اضافہ کرتے ہیں اور اس علم کی وجہ سے انسان کو ثابت قدمی دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں مرتے دم تک تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پیچھے ہم نے پڑھی نا دعا سورۃ الفاتحہ میں انعمت علیہم، اب اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ انعام والے کون ہیں، من النبیین وہ کون ہیں، وہ نبی ہیں۔
والصدیقین جو تصدیق کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے، والشہداء شہید ہیں، اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا اور یہ بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی ایسی ہی رفاقت مانگنی چاہیے۔ دوست کیسے مانگنے چاہیے؟ ایسے ہی دوست مانگنے چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ تو بڑے اونچے درجوں میں ہوں گے، ہم تو نیچے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خوش اگر تم انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ضرور بضرور تم میرے ساتھ ہوگے۔ ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں نا، ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو پھر اب اپنی محبت کے رخ کو کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے ہم نے، کہ ہم آخرت میں کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہم کن کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، کن کن لوگوں کو لائک کرتے ہیں، وہ محبت ہی ہے نا، کیوں ہم ان کو لائک کرتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا یہ تھوڑی کہ آج میں نے ایک لائک کر دیا یا میں نے فالو کر دیا وہ یہیں رہ گیا، وہ تو لکھا ہوا ہے میرے موبائل میں، سب کچھ ریکارڈ ہے کہ نہیں؟ تو اپنے موبائلوں کو بھی یہ ہمارے لیے یہ بھی بولیں گے کہ یہ کیا کیا دیکھتی تھی، کس کس کو لائک کرتی تھی، کس سے محبت کرتی تھی، تو یہ پتہ چلے گا نا پھر۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے نا ہمارے پاس کہ ہم اپنے موبائل کو صاف کر لیں۔ ذالک الفضل من اللہ اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کی، اور اگر ایک شخص مشرق میں بھی تھا اور مغرب میں بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ضرور جمع فرمائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تم میری وجہ سے محبت کرتا تھا۔ اب بہت ساری ہماری دوستیاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے قرآن کلاس میں آپ کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ قرآن کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ ویسے تو ہمیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، نہ جان نہ پہچان نہ کوئی فائدہ، تو اللہ اگر آپ اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ضرور جمع فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ کا موقع آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو ایمان والو تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور نکل کھڑے ہو، چھوٹی جماعتوں میں یا بڑی جماعتوں میں، یعنی کہ جب جنگ کا ماحول ہو تو اپنی جو ہے نا وہ حفاظت کا سامان کر کے رکھنا ہے، اپنے لیے جو ہمارے جو ہتھیار وغیرہ ہیں ان کو جما کے رکھو، اور پھر جب تم نکلو تو چاہے چھوٹی جماعتوں میں نکلو یا بڑی جماعتوں میں نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو دیر لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ نکلنے میں، جہاد میں نکلنے میں دیر لگاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اور جب اگر تمہیں کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ منافقین کی بات ہے کہ جب مسلمان جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، نہ جاتے ہی نہیں ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے بھائی میں تو اس کے ساتھ ہی نہیں تھا، میں تو بچ گیا، میں گیا ہی نہیں ساتھ آپ کے۔ وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی فضل مل جاتا ہے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اور جب مسلمانوں کو کوئی فتح مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں، کہتا ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی مل جاتی، یعنی کہ مطلب پرست ہے، اگر دنیا مل جاتا پھر حسرت کرتا ہے کاش میں بھی چلا جاتا، مجھے بھی مل جاتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ تو پھر آپ لڑائی کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو آخرت کے اللہ کی راہ میں قتل کرے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ تو پھر وہ قتل کر دیا جائے، اور يَغْلِبْ یا غالب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں جائیں، اگر آپ کو جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں ایک تو آپ واپس آ جائیں تو آپ غازی ہیں، اگر نہیں آئے تو آپ شہید ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ہی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں، اب کیوں جو ہے نا وہ لڑنا اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کیوں دیا ہے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ کیونکہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں ان ضعیفوں کی خاطر جو مرد اور عورتیں اور بچے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال دے ہم کو اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایت کرنے والا اور کوئی مددگار بنا کر بھیج دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی لوگ مسلمان ہیں، کسی بستی میں لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کیوں نہیں نکلتے، کہ حالانکہ وہاں پر مرد ہیں، عورتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیج ہمارے لیے۔ آج کل فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا، کتنا مسلمانوں کے اوپر جگہ جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن مسلمان سارے سوئے پڑے ہیں، کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور بے شک انسان شیطان کی ضعیف تو شیطان کی تدبیر تو بہت ہی ضعیف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں ڈرتے ہو قتال میں جانے سے، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا مددگار تو اللہ ہے، اور جو دوسرے ہیں کافر ہیں ان کا مددگار کون ہے؟ شیطان ہے، اور شیطان تو کمزور ہے، اس کی تدبیر بھی کمزور ہے، وہ صرف ظاہری طور پر کہتا ہے کہ تم یہ کرو گے، آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ جب وہ دیکھے گا نا مسلمانوں کو جہنم میں داخل کروا دے گا تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے لگو، اس کی تدبیر تو کمزور ہے، آپ ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کو تو اتنا کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اور آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی کہ مکہ میں مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ ابھی تم نے قتال نہیں کرنا، کتنا تنگ کرتے تھے، کتنا جو ہے نا وہ اذیتیں دیتے تھے مسلمانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مکہ میں ابھی قتال نہیں کرنا کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے، ٹھیک ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے، ابھی قتال نہیں کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ابھی صرف کیا کرو، نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دو، یعنی کہ صرف اپنے اعمال کو مضبوط کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ایک گروہوں میں سے ان لوگوں میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، وقالو، اور وہ کہنے لگا، منافقین کہنے لگے، ربنا لما کتبت علینا القتال، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی، انسان پیچھے کیا ہم نے پڑھا، وکان الانسان ضعیفہ، کہ انسان کیا ہے، ضعیف ہے، تو یہاں پر طبعی کمزوری آ گئی، انہوں نے کہا جب پہلے کہتے تھے قتال کیوں نہیں کرنے دیتے، ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے کہ ہم لڑیں، اور جب قتال کا حکم آیا تو ایک گروہ جو منافقین کا تھا انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیوں ہمارے اوپر قتال فرض کیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اور ہمیں تھوڑی دیر کا جو ہے نا ہمیں آپ نے مہلت کیوں نہیں دی، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے منافقین سے کہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دنیا جتنی بھی مل جائے وہ قلیل ہے، قارون کا خزانہ بھی مل جائے نا تو وہ آخرت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر بار بار کہا جاتا ہے کہ جنگ کرنے سے، شہید ہونے سے اللہ کے راستے میں ڈرو مت، کیوں؟ کیونکہ یہ تو دنیا کی زندگی کیا ہے، قلیل ہے، آخرت بہتر ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، تو مسافر جب ہم سفر کرتے ہیں کہیں پر جاتے ہیں تو کتنا سامان اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیا پورا گھر اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے ساتھ؟ ایک پورے گھر میں سے ہم اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سوٹ کیس میں 2-4 سوٹ رکھ لیتے ہیں اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، ہم ایسے رہتے ہیں جیسے ہم نے رہنا ہی یہیں پہ ہے، وہ کبھی جانا ہی نہیں ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، اور تم جہاں پر بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، یعنی کہ جہاد میں جانے سے، قتل اللہ کے راستے میں ہو جانے سے نہ ڈرو، کیونکہ موت تو جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جہاں پر بھی ہوگے وہ تمہیں آ کر ہی رہنی ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے کہ تم اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اب اور جب آپ ان کو کوئی منافقین کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، کہہ دیجئے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو اب یہ منافقوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور جو بھی تمہیں کوئی اچھی حالت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہے، جو ہمیں تکلیف، جو پریشانی آتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، وہ ہمارے اپنی وجہ سے، ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہوتے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، اگر یہ منافقین یا کافر نہیں بھی گواہی دیتے تو اللہ تو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں،
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو اللہ کی جو شخص رسول کی فرما برداری کرے تو گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ومن تولی، اور جس نے آپ کو نہیں مانا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ خود ہی آخرت میں ان کا حساب لیں گے۔ ویقولون طاعۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، یعنی کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک کچھ لوگ اس بات کے خلاف کہتے ہیں جو وہ آپ کے سامنے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات مانی، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو اس سے الٹ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں جو تم سرگوشیاں کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم بھی کسی کے ساتھ کسی کے بغیر کسی کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو اس کو لکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے المجالس بالامانہ، کہ مجالس کی باتیں امانت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کسی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ نے کوئی بات سنی ہے تو پھر اب وہ امانت ہے آپ کے پاس، تو امانت دار کو دینی ہے، آپ کسی تھرڈ پرسن کو وہ باتیں نہیں بتا سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھو قرآن کو، یہ تدبرون، غور و فکر بھی تو کرو کہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ یہ تدبرون ہم خود بھی کر سکتے ہیں، ہم خود کوشش کر سکتے ہیں، جو چیز سمجھ نہ آئے وہ کسی صحیح عالم سے اس کی تعلیم بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں خود سے پڑھ ہی نہیں سکتی، اس سے مجھے سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ غور و فکر تو کریں، جو نہیں سمجھ آتی وہ کسی سے پوچھیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے نازل کیا گیا ہوتا تو تم اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال میں، یعنی کہ جب سے شروع ہوا اور مکمل ہونے تک 23 سال کا آلموسٹ عرصہ تھا۔ 23 سال تک ایک قرآن جو ایک کتاب ہے جو نازل ہوتی رہی، اس میں کبھی اختلاف، ایک حکم یہ نہیں ہوا کہ پہلے کچھ اور تھا اوہ بعد میں ہم بھول گئے اب حکم کچھ اور آ گیا، کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں تو جگہ جگہ اختلاف ہوتے۔ ہم ایک چھوٹی سی کتاب لکھنے بیٹھے ہیں 4 صفحوں کی، اس میں ہی اتنے اختلاف آپس میں ہی نکل آئیں گے، آپس میں پہلے کچھ لکھا ہوگا بعد میں کچھ اور لکھا، اتنی کنٹرڈکشنز ہوں گی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کس کی طرف سے نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بھی امن کی یا خوف کی خبر آ جاتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو اس کو فوراً مشہور نہیں کر دینا، جیسے آج کل ہوتا ہے، بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی ہے، آپ کو کوئی بھی گوسپ پتہ چلتی ہے آپ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں موبائل پہ کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فٹافٹ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات پتہ چل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تو اگر اس کو لوٹا دیں رسول کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو ان میں سے فہم رکھتے ہیں، تو اس میں سے تو وہ لوگ جو عقل مند ہیں وہ اس کی کھوج کرتے اور اس کی تفتیش کر لیتے، یعنی کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ اولی الامر منہم، یعنی کہ جو ہم جاننے والے ہیں ان کے پاس لوٹاؤ وہ خبر، اگر تو وہ درست ہے تو پھر آگے پہنچاؤ، فوراً ہی نہ پھیلا دو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے سوائے چند آدمیوں کے۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی ہمارے پاس افواہ آئے تو اس کو فوراً آگے نہیں پہنچا دینا جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منافقین جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو آپ ہی اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ تو صرف اپنی جان کے ہی مکلف ہیں۔ وحرز المؤمنین، اور مومنین کو بھی قتال کے لیے ابھاریے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے گا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور بے شک اللہ تعالیٰ زور کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے تو اس میں سے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو شخص بری سفارش کرے تو اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی سفارش کی جا سکتی ہے جبکہ میرٹ پر ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ اس جو نا وہ
عہدے کا حقدار ہے، یہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ اس کو اس کے اوپر لگنا چاہیے، تو پھر آپ اس کو صرف آپ اس کو ریفر کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ لیکن ایسی سفارش نہیں کہ آپ کسی سے پیسے لو یا کسی سے کوئی اور فیور لو اور کہو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری سفارش کر کے اور نااہل کو آپ وہاں پر بٹھا دیں، تو ایسی سفارش کرنی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اور وہاں پہ اس کا کام ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، لیکن اگر کسی نے بری سفارش کی یعنی کہ میرٹ کے اپوزٹ کسی کی سفارش کی تو پھر اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ سفارش کر دینا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ریفر کر دیا، اب اگلے کی ہے ایسی سفارش نہیں کہ نہیں اب کر کے ہی دو تم، آپ نے بس ریفر کر دینا، اب اگلے کی مرضی ہے وہ اس کو رکھے یا اس کو نہ رکھے۔ اب کہتے ہیں نا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی نیک کام کی طرف دلالت کر دینے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نیک کام کو کرنے والا ہے، یعنی کہ بے شک میں وہ نیک کام نہیں بھی کر رہی، جیسے کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ہیلپ کر دیں، آپ خود نہیں کر سکتی لیکن آپ کو پتا ہے کہ فلاں شخص کر دے گا، آپ نے اس کو ادھر بھیج دیا، اس کا وہاں سے کام ہو گیا تو آپ کو بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ وہ کرنے والے کو ملا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی دعا دے سلام کرے تو پھر تم ویسی ہی دعا دو یا اس کو اسی کو لوٹا دو یا اس سے بہتر اس کو لوٹاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسی کو لوٹا دو یا اس سے بہتر لوٹاؤ، تو سلام کہاں تک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس کے آگے نہیں ہے۔ تو جو السلام علیکم کہتا ہے اس کے لیے 2 نیکیاں، جو رحمت اللہ کہتا ہے وہ 20 نیکیاں، اور جو برکاتہ کہتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو اب جہاں قیامت والے دن ہم ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے تو یہ دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ نے نیکیاں ہیں۔ صحابہ کرام کیسے جاتے تھے نا، 2 بندے جا رہے ہیں اور راستے میں درخت آ گیا، ایک درخت کے اس طرف سے اور ایک اس طرف سے آیا، تو پھر جب ملتے تو پھر سلام کرتے تھے، اتنے وہ نیکیوں کے حریص ہوتے تھے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کس کو سلام کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، اسٹیٹس کے حساب سے، اور کئی تو جواب بھی نہیں دیتے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، یعنی کہ آپ نے ضرور اس کا جواب دینا ہے، لوگ تو اکثر جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اور السلام علیکم ہی کہنا چاہیے، السلام علیکم کا مطلب ہے آپ کے اوپر موت آئے، ٹھیک ہے، تو یہ جو نا درست طریقے سے سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر آپ ہے کہ جب اگر سلام کریں السلام علیکم تو ضروری نہیں کہ آپ پھر وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا لمبا ہی کہو، آپ اس کو مسکرا کر جواب دو تو یہ بھی اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا یا تو وہی لوٹا دو یا اس سے احسن لوٹاؤ، تو پھر آپ جب اس کا جواب دے رہے ہیں آپ خوش اخلاقی سے جواب دو، مسکرا کے دو، یہ بھی اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر چیز کا حساب لینے والا ہوں، تو یہ سلام جیسی چیز کے بھی اللہ نے کہا کہ میں حساب لوں گا اس کا، تو اور کون سے معاملات ہیں جن کا ہم حساب دے سکتے ہیں؟ سلام تک کا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام کی ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، اس میں تکبر، ہم سلام کیوں نہیں کرتے کسی کو؟ کیونکہ ہم کسی کو ہم اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے جو ہے نا وہ سلام کرے، تو بعض جگہوں پہ سلام نہیں بھی کرنا چاہیے۔ کہاں نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی واش روم میں بیٹھا ہے اور آپ باہر سے ہی اونچی اس کو جو ہے نا سلام کرو، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بھی اس کو سلام نہیں کرنا۔ آپ کسی محفل میں ہیں، جیسے اب یہ کلاس ہو رہی ہے تو آپ اونچی آواز میں سلام نہ کریں، آ کے بیٹھ جائیں، جب کلاس ختم ہو جائے گی تو پھر آپ جو ہے نا وہ سلام کریں گے۔ لا الہ الا ہو، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور اللہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور منافقین، مسلمانوں منافقین کے بارے میں تم کو کیا ہو گیا کہ تم 2 گروہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کفر میں لوٹا دے گا۔ اب جب منافقین کی بات آتی تھی نا تو جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا کیوں مسلمانوں کے آپس میں کیوں 2 گروہ بن گئے تھے؟ کیونکہ اب منافقین میں کچھ لوگوں کے رشتہ دار بھی تو وہی تو رشتہ دار تھے، وہی جو ان کے تھے، تو بعض ان کی طرف سے جو نا نرمی کا معاملہ کرنے کی جو ہے نا وہ رکھتے تھے اپنے دل میں کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، بعض کہتے تھے کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ کیوں بن گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو لوٹا دے گا وہاں پر جہاں سے یہ آئے ہیں، یہ تو کفر میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کفر میں ہی ان کے لوٹا دے گا۔ اتریدون ان تہدوا من
अज़ल्ल अल्लाह, और तुम चाहते हो कि उसे हिदायत पर ले आओ जिसे अल्लाह ने गुमराह किया, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई भी रास्ता ना पाओगे। वद्दू लौ तकफुरूना कमा कफरू, और ये मुनाफिकीन चाहते हैं कि तुम भी ऐसे काफिर बन जाओ जैसे कि वो हैं। फतकूनूना सवान, ताकि तुम बराबर हो जाओ। फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया, और इन काफिरों को और मुनाफिकों को अपना दोस्त ना बनाओ। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत ना कर लें। ये एक टेस्ट था कि कौन मुनाफिक है और कौन मुनाफिक नहीं है। ठीक है, अब हिजरत क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाना भी क्या है? हिजरत है। एक और हिजरत भी होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि अपने गुनाहों को छोड़ देना हिजरत है। आप अपने गुनाहों को छोड़कर आप वहां से चले गए, आपने उनको छोड़ दिया, ये भी हिजरत है। आजकल अगर ये दूसरी हिजरत फी सबीलिल्लाह नहीं है, लेकिन दूसरी नफ्स की हिजरत तो मौजूद है ना, कि आप अपने गुनाहों को छोड़ें और आगे मूव ऑन करें। फ़इन तवल्लऊ, अगर ये काफिर तौबा ना करें, फ़खुदूहुम, तो उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, और उनको कत्ल करो, हैथु वजदतुमूहु, जहाँ तुम उनको पाओ, वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और तुम उनको दोस्त और मददगार ना पाओ। इल्लल्लज़ीना यसिलूना, एक तो कहा ना उनको मारो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, और उनमें से काफिरों में से बाज लोग ऐसे हैं जो उन लोग से मेल मिलाप रखते हैं जिनके जिनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहिदा है, यानी कि वो तो तुम्हारे साथ तो उनका मुआहिदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के साथ उनका मुआहिदा है। औ जाऊकुम हसरत सुदूरुहुम, या वो तुम्हारे पास इस हाल में आते हैं कि उनके दिल तंग हैं, कि वो तुमसे किताल नहीं करना चाहते और अपनी कौम के साथ भी लड़ना नहीं चाहते। यानी कि बाज लोग ऐसे हैं जो तुमसे लड़ना नहीं चाहते, ना अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं ये काफिर। वलौ शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फकातलूकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत फरमा देता, सो वो तुमसे जरूर लड़ते। फ़इन तज़लूकुम, और अगर वो तुमसे अलग रहें, तुमसे ना लड़ें, फलम युकातिलूकुम, तो तुम भी उनसे ना लड़ो, व अलक़ौ इलैकुमुस्सलामा, और तुम उनके साथ सलामती का मामला करो। फमा, यानी कि अगर वो सुलह करना चाहते हैं तो तुम भी सुलह कर लो। फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उनके ऊपर ज्यादती करने की कोई रास्ता नहीं रखा। सतजिदूना आखरीना युरीदूना अन यामनुकुम व यामनु कौमहुम, और उनमें से बाज लोग ऐसे हैं काफिरों में से कि जो ये चाहते हैं कि अपनी कौम के साथ भी बेखतरा होकर रहें और तुम्हारे साथ भी, यानी कि ना अपनी कौम से लड़ें ना तुमसे लड़ें। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकिसू फीहा, लेकिन जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई में कूद पड़ते हैं। बाहर तुम्हें कहते हैं कि हम ना तो तुमसे लड़ना चाहते हैं ना अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में कूद पड़ते हैं। फ़इल्लम यातज़िलूकुम, और अगर वो तुमसे सुलह ना करें, वयुल्कु इलैकुमुस्सलामा वयकुफु अयदियहुम फखुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु तक़िफ़्तुमूहुम, अगर वो तुम्हारे पास जो है ना वो तुमसे यकसू ना हो, तुम्हारी तरफ से सलामती का मामला ना रखें और अपने हाथों को जंग से ना रोकें, तो तुम भी उनको पकड़ो और उनको कत्ल करो जहाँ भी तुम उनको पाओ। व उलाइका जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, और ये वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हारे लिए ऐसी हुज्जत दे दी है जो कि वाज़िया है। यानी कि ऐसे लोग जो शुरू में तो तुम्हें कहते हैं कि हमने ना तो तुमसे लड़ना है ना अपनी कौम से लड़ना है, लेकिन जब भी जंग होती है तो वो उसमें कूद पड़ते हैं। तो अगर फिर भी वो अपने आप को जंग से दूर नहीं रखते तो तुम उनको किताल, अगर वो लड़ते हैं तो तुम भी लड़ो उनके साथ। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला खता, और किसी मोमिन की शान नहीं है कि किसी मोमिन को कत्ल करे मगर खता के तौर पर, यानी कि किसी भी मोमिन को दूसरे मोमिन को कत्ल करना जायज नहीं है, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो फिर क्या करना है। गलती कैसे होती है कि आपने गोली चलाई किसी और चीज के मारने के लिए, गलती से कोई बंदा आगे आ गया, मारना नहीं आप उसको चाहते थे तो मर वो गया, ठीक है। खता हो जाए तो फिर क्या है, वमन कतला मोमिनन खता अन तहरीर रकबत मोमिना, और जो किसी मोमिन को खता के तौर पर कत्ल कर दे तो उस पर वाजिब है कि एक मोमिन गुलाम आजाद करवाए और उसके खानदान वालों को दियत अदा करे, इल्ला ये कि वो माफ कर दें। दियत क्या होती थी? 100 दिनार, 1000 दिनार सोने के और 10,000 दिरहम चांदी के, ये होती थी दियत उस वक्त। आजकल तो ये नहीं है, आजकल जिस पे जो राजी हो जाए वो दे देते हैं। फ़इन काना मिन कौमिन उदुव्विल लकुम व हुवा मुमिनुन फतहरीरु रक़बतिन मुमिना, और अगर मकतूल ऐसी कौम में से हो जो तुम्हारे मुखालिफ हैं और वो शख्स यानी कि तुम्हारे ऑपोजिट हैं लेकिन वो खुद मोमिन ही है, तो एक मोमिन गुलाम आजाद करना जरूरी है। व इन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, लेकिन अगर वो मकतूल ऐसी कौम से है कि तुम्हारे और उसके दरमियान मुआहिदा है, फदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, तो फिर दियत दो उसके घर वालों को, व तहरीरु रक़बतिन मुमिना, और एक गुलाम भी आजाद करो। फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिईन, और जो गुलाम ना पाए आजाद करने के लिए तो फिर वो 2 माह के लगातार रोजे रखे जिसमें एक भी ब्रेक नहीं होगी, 60 इकट्ठे रोजे रखने होंगे। यहाँ तो क्या है,
غلام آزاد کرنا ہے یا دیت دینی ہے. اب نہ تو دیت ہے اس کے پاس، نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، غلام نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ پھر وہ 60 روزے رکھے گا لگاتار. اگر ایک بھی بیچ میں مس کرے گا تو پھر گنتی 1 سے شروع کرے گا. توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے. وکان اللہ علیما حکیما. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جس نے کسی مومن کو قتل کیا ارادتاً تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی اس پہ. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کسی مومن کو ناحق قتل کر دینا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام زمین اور تمام آسمان والے مل کر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، قاتل سارے ہیں مقتول صرف ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں جو ہے نا وہ ڈال دے گا. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے یا جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہو. اتنا سخت گناہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے. یہاں دنیا میں تو وہ قصاصاً قتل ہوگا ہی ہوگا جو کسی کو قتل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد معافی نہیں ہے، پھر بھی وہ کہا جائے گا جہنم میں جائے گا. اور آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جان لے لیتے ہیں، کسی کی دیکھتے بھی نہیں. ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، ماں باپ اولاد کو قتل کر دیتی ہے، بہن بھائیوں کا جو نا وہ قتل ہو جاتا ہے. بالکل ہاں، دنیا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جہنم خرید لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب اللہ کے راستے میں سفر کرو تو قتل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہارے اوپر سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان جو ہیں وہ سفر میں کر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بکریاں لے کر جا رہا ہے. تو اب انہوں نے جب آدمی بکریوں والے نے ان مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، سلام کیا ان کو کہ میں مسلمان ہوں، مجھے نہ کچھ کہنا. لیکن انہوں نے کہا کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بکریاں بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو جب تم زمین پہ نکلو تو کیا کرو؟ قتل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ وہ کافر ہے یا مومن، اور اگر وہ سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے. یعنی کہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. آج بھی اگر ہمارے سامنے کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو دلوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون ارد الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس تو مال غنیمت کے بہت خزانے ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اور تم اس سے پہلے تم، اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ الزام لگانے والے پہلے خود کو تو دیکھیں کہ اب تم پہلے تم اسی طرح کے تھے نا، تو اللہ نے تم پر ہدایت کی اور تم جو ہے نا وہ ایمان لے آئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے، تو تم بھی تو ایمان لانے سے پہلے ایسے ہی تھے. اللہ نے تم پر ہدایت کی، اللہ نے تم پر جو ہے نا وہ مہربانی کی اور تمہیں ہدایت دی اور تم اسلام لے آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی آج دین کی طرف آ گئے ہیں، تو جو لوگ پہلے، ہم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، ہم نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ آر نہیں دلانی چاہیے کہ تم کیسے ہی ہو، میں تو پردہ کرتی ہوں، تم پردہ نہیں کرتی. تو آج سے کچھ سال پہلے تو ہم بھی نہیں کرتے تھے، ہم بھی تو ویسے ہی تھے نا. تو کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے. میں تو قرآن کلاس میں جاتی ہوں، تم نہیں جاتی، پہلے تو میں بھی نہیں جاتی تھی، تو پھر پہلے میں ان کے جیسی ہی تھی نا. تو اگر میں بدل گئی، اگر ہم بدل گئے، ہم چینج ہو گئے، تو وہ اللہ کی ہدایت، آج ہو سکتا ہے اللہ ہم سے ہدایت چھین لیں، کل ہم نہ آئیں. ٹھیک ہے نا، تو کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرری، اور جو وہ مسلمان جو کہ عذر والے نہیں ہیں، ایسے مسلمان جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جاتے. والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، وہ برابر نہیں ہیں. ایسے لوگ جن کے پاس کوئی جو ہے نا وہ عذر نہیں ہے جہاد میں نہ جانے کا، وہ جہاد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ صاف بات ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے مجاہد ایسے لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، ان لوگوں پر جو جہاد میں نہیں جاتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد پر جانا چاہتے ہیں
لیکن کوئی ایسا عذر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جا نہیں سکتے، یعنی کہ دل کر رہا ہے لیکن کوئی معذوری ایسی ہے تو وہ نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ گھر پر بھی بیٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہاد میں جانے کا ثواب دے دیں گے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے مجاہدین کو ان لوگوں پر جو جہاد میں نہیں جاتے، بہت بڑی درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں، مغفرت ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی درجات ہیں۔ ہم تو دنیا کے سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، سٹیٹس کیا ہے؟ درجے ہی ہے نا، کہ میں آج اس سٹیٹس پہ ہوں، میں اگلے سٹیٹس پہ چلا جاؤں، تو ہم تو دنیا کے سٹیٹس کو پسند کرتے ہیں، تو جو آخرت کے درجات ہیں، آخرت کے سٹیٹس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دنیا جنت کا ایک درجہ اور دوسرے درجے میں زمین اور آسمان کے برابر فرق ہے، اتنے اونچے اونچے درجات ہیں، تو ان کے لیے کوشش کریں۔ جتنا مرضی ہم دنیا میں کر لیں، آخر ایک نہ ایک دن تو مٹی میں ہی جانا ہے، ہم نے یہاں کے سٹیٹس مٹی میں ہی جائیں گے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، دونوں کی قبر سے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ دنیا میں اس کا سٹیٹس کیا تھا، ایک برابر ہو جاتے ہیں سب۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور بے شک فرشتے جب ایسے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم کیسے کرنے ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے اور فرشتے جو ہے نا ان کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ وقالو، اور وہ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جیسے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باہر جا کے ہمارے اوپر ہم جو ہے نا دین کے کاموں میں ہم نہیں کر سکتے، جیسے پردہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر رول ہے کہ ہم یہاں پردہ نہیں کر سکتے یا ہم دین کو فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ ایک ماحول میں رہتے ہو نا تو وہ دین کے کاموں کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اب ہم سب مل کر جب جائیں گے کہیں یا تراویح پڑھنے جاتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ سارے کام کرنے آسان لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ماحول بالکل ہی فرق ہے اور آپ وہاں پر دین کی کاموں کے اوپر یا دین کی جو ہے نا وہ پیروی نہیں کر سکتے، تو پھر اسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے۔ تو الفرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ فیما کنتا، کہ تو کس حال میں تھا؟ قولو، تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو زمین میں بے بس تھے، یعنی کہ ہم تو ایسی جگہوں پر رہتے تھے کہ جہاں ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہم بے بس تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں جو ہے نا دوسری جگہ چلے جاتے، یعنی کہ ایسی جگہ پر رہنا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم پیروی نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ، اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ اللہ کی زمین تو وسیع ہے، اگر وہاں چلے جاتے فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا عذر قبول نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، لیکن کن لوگوں کو اللہ نے اس میں سے نکال دیا ہے؟ سوائے وہ لوگ، وہ مرد اور عورتیں اور بچے، لا يستطيعون حیلہ، کہ جو باہر نکلنے کی تدبیر نہیں کر سکتے، یعنی کہ جا نہیں سکتے کہیں دوسری جگہ پر، اگر وہ کہیں چلے جائیں گے تو وہ اپنا معاش کیسے چلائیں گے؟ ایسے لوگ جیسے عورتیں، بچے، جو کہیں اگر ہجرت کر جائیں، باہر کے ملک میں رہتے ہیں لیکن اگر وہ جا ہی نہیں سکتے کہیں اور، کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی اپنا بریڈ اینڈ بٹر کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے دوسری جگہ پر، ولا یہتدون سبیلا، اور راستے سے واقف نہ ہو تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں وطن چھوڑے وہ زمین میں جانے کی بہت سی جگہ پالے گا، اسے بہت کشادگی بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں ہجرت کرنے سے ڈرو مت، اگر تم ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تم دین پر نہیں چل پڑ سکتے تو ہجرت کر لو۔ جو اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ ہجرت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو وسیع پائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ وسعت دے دیں گے۔ ہم ڈرتے ہیں نا کہ ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے، کام کیسے ہوگا، گھر بار ہے، سب کچھ یہاں پہ ہے، جاب چھوٹ جائے گی، وہاں جا کر نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آگے ہی ایک وعدہ ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ کہ کرو تو صحیح، ایک ہمت تو پکڑو، وسعت اللہ تعالیٰ، کشادگی اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنا چاہتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا جو ہے نا اجر اللہ کے ذمے آ گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایسا شخص جس نے ہجرت کے لیے نکلا باہر لیکن ابھی پہنچا ہی نہیں، راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کو پورا پورا اس کا اجر دے دیں گے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کر لو۔
ان یعنی کہ نماز کو کیا کر لو، چھوٹی کر لو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور بے شک کافر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. اب یہاں پر کہا گیا نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، تھوڑی آسانی کر دی. سفر میں کیا ہے، سفر کتنا ہو، اتنا نہیں کہ جیسے میں بازار جا رہی ہوں تو میں کیا کروں، تو میں قصر کر دوں، قصر نہیں. کم از کم سفر کیا ہونا چاہیے، 48 میل یا 88 کلومیٹرز کا سفر. جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ 4 رکعتوں والی نماز کو ہم نے 2 کر دینا ہے، فرض صرف. جیسے 4 فرض ظہر کے ہیں، فجر کے تو ہیں ہی 2، تو وہ 2 ہی پڑھنے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ظہر کے 4 فرض 2 ہو جائیں گے، اور عصر کے بھی 4 فرض 2 ہو جائیں گے، مغرب کے 3 ہی رہیں گے، اور عشاء کے 4 فرض 2 ہو جائیں گے، ساتھ 3 وتر آ جائیں گے. اور جو سنتیں ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، اب چاہے پڑھے نہ پڑھے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے. سنت کہ سنت پڑھے نہ پڑھے اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. حالانکہ ہے سنتیں جو ہے نا وہ پڑھنی ضروری ہیں، صرف نفل ایسے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ پڑھنے نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا. سنتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ہمیں بار بار کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ہم کہتے ہیں فرض پڑھ لیا، سنتے تو سنتے ہی ہیں. کیوں سنتے ہیں، ان کو ہم کم لیول کا سمجھتے ہیں نا. تو سنتیں پڑھنی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا جو نا دعوے تو کرتے ہیں، تو جب سنتے پڑھنے آتی پھر محبت کہاں چلی جاتی ہے. کام ہم نے کبھی چھوٹے کیے ہیں، اپنے کام ہم نے کبھی چھوٹے نہیں کیا. ہم نے اپنا بازار جانا، ہم نے شاپنگ جانا، ادھر جانا، کبھی چھوٹا کیا. اور یہ نہیں ہے کہ سفر کیسا ہو، آپ نے کہا جب سفر میں نکلو تو تم نے نماز کو قصر کرنا ہے. اب سفر مشقت والا ہے یا مشقت والا نہیں ہے. پہلے زمانے میں سفر زیادہ مشقت والے تھے، لیکن وہ چکو یہ آپ کی طرف سے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر صدقہ ہے، تمہارا تحفہ ہے، تو اس کو تحفے کو قبول کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کھڑے تو ہو گئے ہیں، جہاں 2 پڑھنے ہم 4 پڑھ لیں گے، تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. اب سفر چاہے آپ کا آرام دہ ہے، چاہے آپ کا سفر جو ہے نا مشکل ہے، آپ نے جو ہے اس تحفے کو اللہ تعالیٰ کے قبول کرنا ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے ایک سفر میرے لیے مشکل ہو، کسی اور کے لیے وہی سفر آسان ہو. جیسے اب جہاز میں جانا تو آسان لگتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے جہاز میں جانا کسی اور کے لیے مشکل ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جب کہا دیا کہ سفر میں کیا کرو، قصر کر لو، لیکن نماز مت چھوڑو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اب یہ کہا کہ قصر کرنی ہے جب آپ سفر پہ جا رہے ہو. تو اگر جہاد میں ہے، آپ لڑائی کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. دیکھ لو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جب جہاد میں آپ کے نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے. ہمیں ذرا سا سر میں درد ہو جائے، ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، سو جاتا ہوں میں، اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا. نماز نہیں چھوڑنی. جب جہاد میں نہیں، کربلا میں حضرت امام جو ہے حسین، انہوں نے نماز چھوڑی تھی؟ نہیں چھوڑی تھی. تو ہمارے لیے کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں، پھر ان کے لیے نماز قائم کرے، تو آپ کو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور یہ لوگ اپنے ہتھیار لے لیں. یعنی کہ اب کٹھے نہ پڑھنا شروع کر دیں. آدھے لوگ آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ نماز پڑھیں گے، آدھے جو ہیں وہ دشمن کے ساتھ جنگ ہی کریں گے، اور اپنے ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں گے. ہو سکتا ہے دشمن ایک دم حملہ کر دے تو ہتھیار آپ کے پاس ہی ہونے چاہیں گے. پھر جب سجدہ کر چکے ہیں تو یہ تمہارے، یعنی جب ایک رکعت پڑھ چکے ہیں تو یہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی کہ یہ چلے جائیں. اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ آدھے لوگ جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی وہ اب جا کر کیا کریں گے، جنگ کریں گے. جنہوں نے ایک رکعت نہیں پڑھی وہ واپس آ جائیں گے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار بھی ساتھ لے لیں گے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اور کافروں کی یہ خواہش ہے کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو تم پر اچانک حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى أَوْ مِن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر بارش سے تمہیں تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے پاس اپنے ہتھیار رکھ دو. یعنی کہ اٹھا کے نہ، اگر تم بیمار ہو یا بارش وغیرہ ہے تو ہتھیار رکھ بھی سکتے ہو، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان ضرور تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ اگر دشمن اچانک اٹیک کر دے تو تم پر حملہ کر سکو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر بھی. اللہ نے کہا نماز کا ختم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہم سلام پھیرنے کے بعد کہاں بھاگ جاتے ہیں فوراً. ہاں جی، اللہ نے کہا نماز جب پڑھ لی ہے تو تھوڑی دیر بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے.
فَإِذَا اطْمَأَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ، جنگ ختم ہو جائے تو نماز قائم کرو جیسے کہ عام نارمل نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور بے شک نماز مومنین پر فرض ہے جس کا وقت مقرر ہے، یعنی کہ نماز کے لیے وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ جی ہم ابھی میں نے تو کہیں جانا ہے تو میں فٹافٹ پہلے ہی نماز پڑھ لوں، تو نماز اس وقت تک آپ پر فرض ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا ٹائم نہیں آ جاتا۔ تو نماز پڑھنی ہے کب پڑھنی ہے؟ اپنے ٹائم کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس کو یہ نہیں، اور ایک تو پہلے نہیں پڑھ لینا، اور دوسرا بغیر کسی ضرورت کے آپ نے اس کو قضا بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اتنا تو ٹائم ہوتا ہے، ہم 5 منٹ نہیں نکال سکتے اس نماز کے لیے، باقی سارے کام امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، ان تکونوا تعلمون، اگر جہاد میں تم کو تکلیف ہوتی ہے تو کافروں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ اگر تمہیں جو ہے نا جہاد میں جانے سے چوٹ پہنچتی ہے، ضرر پہنچتا ہے، تو کافروں کو بھی ایسے ہی ضرر پہنچ رہا ہے۔ لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ فرق رکھا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو صلے کی، کافروں کو صلے کی امید نہیں ہے، یعنی کہ تکلیف دونوں کو ہو رہی ہے، کافر کو بھی ہو رہی ہے، مسلمان کو بھی ہو رہی ہے، لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، اللہ اس کے پاس یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس حکمت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دی، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دغا باز لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ ہو جائیے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف سے جو ہے نا وہ جھگڑا نہ کیجیے جنہوں نے اپنی ذات میں خیانت کی، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اور یہ لوگ ایسے ہیں لوگوں سے تو شرماتے ہیں، گناہ کرتے وقت، برا کام کرتے وقت لوگوں سے شرماتے ہیں، لیکن اللہ سے شرماتے نہیں ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، ہمیں خوف کن کا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں خوف کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کے بہت سارے کام ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اچھے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو دین اللہ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کبھی یہ نہیں، اللہ سے تو ہمیں کبھی شرم نہیں آئی، لوگوں سے شرم آ جاتی ہے، اللہ سے نہیں ہم شرماتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تو اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم راتوں کو ان چیزوں کا مشورہ کرتے ہو جس سے اللہ راضی نہیں ہے، یعنی کہ تم راتوں کو چھپ چھپ کر جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، اللہ تو وہاں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اور اے لوگو کہ تم وہ ہو کہ جو تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا والی زندگی کے لیے، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے جھگڑا کون کرے گے، امن یکون علیہم وکیلا، اور بے شک اللہ، اور کون ہوگا جو تمہارا وکیل ہوگا۔ اب یہاں پہ کہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو تم خوب جھگڑا کرتے ہو، اپنے خاندان کا دفاع کرنے کے لیے ہم ناحق جھگڑا کرتے ہیں، کوئی ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہمارا فلاں رشتہ دار غلطی پر بھی ہے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو تم دنیاوی زندگی میں جھگڑے کر رہے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ تمہارے لیے قیامت والے دن کون جھگڑا کرے گا؟ کیا یہ جن کے لیے تم آج ناحق جھگڑا کر رہے ہو یہ تمہارے رشتہ دار قیامت میں کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اللہ کے سامنے پھر کس کو وکیل بناؤ گے تم اس وقت؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جس نے برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی غفور اور رحیم پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جس نے بھی گناہ کیا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو اس گناہ کا وبال اس کے اوپر ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی وقت اب کہتے ہیں نا کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں چلی جاتی ہیں، جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی برائیاں مٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب اگر برائی کرے گا تو کیا نیکیاں نہیں مٹیں گی؟ مٹیں گی نا۔ تو اللہ نے کہا جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو جب بھی گناہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اور اس سے دوبارہ وہ کرنا نہیں ہے دوبارہ پھر، اور اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت اسی وقت توبہ کے نفل پڑھ لیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جس نے جو ہے نا وہ گناہ کیا یا
چھوٹا گناہ کیا یا بڑا کیا، ثم یرمی بھی بریم، پھر بری کسی دوسرے آدمی پر اس کی تہمت لگا دی، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو پھر اس نے بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ کیا، ایک تو گناہ خود کیا، پھر اس کا بہتان کسی دوسرے کے اوپر لگا دیا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ ہی کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں گے، وما یضلون الا انفسهم، اور وہ تو اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گے، وانزل اللہ علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور منافقین جو آپس میں مشورے کرتے ہیں اس میں کوئی بھلائی کی بات نہیں، الا من امر بصدقۃ، یعنی کہ آپس میں کسی کہتے ہیں نا کہ جہاں پر دو آدمی تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمیوں کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کریں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بہت ساری جو سرگوشیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، اکثر جو سرگوشیاں کس لیے کرنی ہوتی ہیں ہم نے، ہاں کوئی غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے نا، لیکن بعض سرگوشیاں درست بھی ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں، الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ کوئی صدقے کی بات کرے، یعنی کہ کسی سے مشورہ کر رہا ہے کہ میں کسی کو صدقہ دوں، تو یہ چپ کے بات ہو سکتی ہے کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو، او معروفین، یا نیکی کی بات ہو، او اسلام بین الناس، یا لوگوں میں صلح کا حکم دے، تو ایسی سرگوشی کرنا درست ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ نیک کام کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے اجر عظیم دیں گے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جس نے وہ شخص جو رسول کی مخالفت کی، ہدایت آ جانے کے بعد، وَيَبْتَغِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنین کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، تو اس کو وہ کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، یعنی کہ جس نے رسول کی پیروی کی اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں ہم اس کو کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مسیرہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر دیں گے، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ معاف کر دے، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے شرک کیا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی کہ شرک کیوں بار بار ہے کہ جب ایک عقیدہ کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، آپ کی بنیاد درست نہیں ہے، اوپر عمارت کبھی بھی درست کھڑی نہیں ہو سکتی، شرک سے بار بار اس لیے روکتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی بنیاد درست کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو آپ کا عمل خود بخود درست ہو جائے گا، ان یدعون من دونہ الا اناثا، اور یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے وہ عورتوں کے نام تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے ہیں، ان یدعون الا شیطانا مریدا، اور یہ سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے لوں گا، اور ان کو ولا ازلینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، جھوٹے امیدیں دلاؤں گا، ہم بھی جھوٹی امیدوں کے سہارے زندگی بسر کرتے ہیں، ہے نا، شیطان کیا کہہ رہا ہے، ایک تو میں ان کو گمراہ کروں گا اور دوسرے ان کو امیدیں دلاؤں گا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، میں کل توبہ کر لوں گی، چلو میں نے تو جانا ہی ہے نا، میں نے حج کرنے جانا ہے، تو اس کے بعد پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اگلے سال سے میں پردہ کرنا شروع کر دوں گی، تو یہ جھوٹی امیدیں جو ہے نا میں شیطان دلاتا ہے، ولا آمرنہم، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں، اور ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اور میں ان کو حکم دے دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلا کریں، آج کل یہ کتنا ہو رہا ہے، بوٹاکس، پلاسٹک سرجریز، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر لیں، یعنی کہ کیا اس میں کیا کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے گودنے والیوں اور گدوانے والی، ٹیٹو بنانے والی اور ٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی دونوں پر، پھر ایسی عورتوں پر جو اپنے آئی بروز کے بال چنتی ہیں اور جو کرتی ہیں کروانے والی دونوں کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اتنا کر لو یہ سینٹر میں سے کہ آپ کی عورتوں کی اور مردوں کی مشابہت نہ ہو، آپ چھوڑ دو گے نا تو آپ کے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ جسم میں ایسی تبدیلی پیدا کر دینا جو کہ آپ اس لیے کر رہے ہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو وہ درست نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا ہو گیا، کوئی جیسے کہ کوئی
کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے اور کوئی آپ کو تکلیف آ گئی ہے تو اس کے لیے پلاسٹک سرجری یا سرجری کرانا درست ہے، لیکن صرف اس لیے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے اپنی شکل ہی چینج کر لینا، یہ کیا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے نا اپنی شکل کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے، آپ اللہ کی تخلیق کے اوپر اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ نے درست نہیں بنایا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے تو صرف دھوکے کے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے نکلنے کی کہیں بھی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور اللہ کی ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہے۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ تو جنت کا دار و مدار تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ ہم کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اہل کتاب کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امیدوں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ امت محمدی ہو۔ ہم نے امیدیں لگائے ہوئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، شفاعت ہوگی تو ہم نے تو چلے ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ امت محمدیہ میں سے ہے یا اہل کتاب میں سے ہے۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ونصیرا، اور قیامت والے دن وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اور وہ مومن ہو، یعنی کہ ایمان ضروری ہے، جب آپ نے نیک عمل آگے لے کر جانے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، ایمان ضروری ہے۔ فاولئک یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا، اور دین کے اعتبار سے اچھا کون ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن، اور وہ اچھے کام کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر وہ کام کیا جو اللہ نے کہا اسلم، انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ بس میں ایمان لے آیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز پالی تھی جس سے وہ خلیل بن گئے۔ انہوں نے کیا، اللہ کی اطاعت، یعنی کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس سے وہ خلیل بن گئے، کہ بس اللہ تعالیٰ کہتے تھے اور وہ فوراً اطاعت کر لیتے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ان کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیک عمل کرو اور دین ابراہیم کی پیروی کرو، تو ابراہیم کی پیروی کیسے ہے، سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ کیسے، یہ سوچیں ہی نا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، کیا درجے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔ یستفتونک فی النساء، اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، یتیم عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وما یتلی علی، یعنی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یتیم بچیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس وقت کہ جب تم ان سے اچھا سلوک کرو۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی الیتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو کتاب میں تم پر تلاوت کیا جاتا ہے ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم ان کے حق نہیں دیتے، یعنی کہ مہر نہیں دیتے، یعنی کہ شادی کر لیتے ہو اس لیے تاکہ ان کا مال اپنے پاس رکھو، نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہو نہ ان کو مہر دیتے ہو۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین من البلدان، اور ضعیف بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر آیات نازل کی۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، یہ کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ وما تفعلوا من خیر فان اللہ کان بہ علیما، اور جو بھی تم کوئی خیر کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یتیم کے لیے کیسے بن جائیں، رحم دل باپ بن جائیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بد مزاجی کا یا بے رخی کا اندیشہ کرے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، تو کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی خاص طریقے پر صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا اچھی بات ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور کیونکہ انسان کے نفس میں کنجوسی رکھ دی گئی ہے۔ اب کوئی عورت اور مرد ایسے ہیں کہ وہ آپس میں رہ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب بجائے تم یہ کہ تم جدا ہو جاؤ، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ، تم یہ بھی عورت کر سکتی
سکتی ہے اور مرد چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے نکاح کر لوں، تو عورت یہ کر سکتی ہے، ایک طریقہ اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، اس کو کہے کہ میں اپنے یہ حق چھوڑ دیتی ہوں، تو مجھے طلاق نہ دو، بے شک تم نے دوسری شادی کرنی ہے تو کر لو، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ نے کہا صلح خیر، صلح میں بہتری ہے، وہ اس کے ساتھ رہے گا تو ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ محبت اس کی ڈل جائے اس کے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ ہر انسان کے دل میں کیا ہے، کنجوسی رکھ دی گئی ہے، تم کچھ اپنے حقوق چھوڑو گی تو مرد مان ہی رہے گا۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اچھا برتاؤ کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم اس بات پر قادر نہیں ہو کہ عورتوں کے درمیان عدل قائم رکھو۔ یہ مردوں کو بار بار یہ آیت جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم حرص ہی کرو، یعنی کہ اب ظاہری برابری کرنی ہی بڑی مشکل ہے، اگر ظاہری کر بھی لوگے تو دل ضرور بضرور کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے گا۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلِّقَةِ، اور ایک ہی طرف نہ ڈھلک جاؤ کہ دوسری کو ایسے لٹکتا ہوا ہی چھوڑ دو، یعنی کہ دو بیویاں ہیں تو ایک ہی طرف مائل نہ ہو جائے کہ دوسری بس ایسے لٹکتی ہی رہ جائے۔ وَأَن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ کلا من سعتی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکو صلح کر لو، کچھ حقوق بھی چھوڑنے پڑیں تو کر لو، لیکن اگر الگ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بڑی وسعت ہے، اللہ مرد کے لیے بھی کوئی اور راستے کھول دے گا اور عورت کے لیے بھی اور راستے کھول دے گا۔ ہاں جی، اگر ڈیورس لینا ہو ہی جاتی ہے ضروری، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلح کر لو، کسی نہ کسی طرح صلح کرو، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پھر ہے اللہ تعالیٰ پریشان نہ ہو اس سے، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اللہ کا کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا بے نیاز ہوں، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ من کان وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت بن جائے نا، کہ میں نے بس آخرت کے لیے ہی کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیا کے امور کو اس کے لیے درست کر دے گا۔ آپ آخرت کے لیے کام کرو، اللہ تعالیٰ دنیا آپ کی خود ہی سنوار دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پہلے دنیا کی طرف جانا ہے، پہلے دنیا لے لیں، آخرت جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے نا پھر آخرت کے لیے کام کریں گے۔ تو اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصد ہی آخرت بن جائے تو اللہ دنیا اس کی خود ہی سنوار دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ دل کا غنا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے پاس مال و دولت دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے اپنے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت صرف دنیا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو منتشر کر دے گا، اس کی دنیا بھی اس کو ملے گی نہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دے گا، دنیا بھی اس کی تنگ ہو جائے گی، اور دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ جتنی دنیا اللہ نے ہمارے لیے لکھنی تھی نا، وہ ہمیں اتنی ہی ملنی ہے، چاہے ہم 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے ہی کیوں نہ دنیا کے لیے کام کریں، جو اللہ نے لکھ دیا وہ مل کے رہنا ہے ہمیں۔ لیکن آخرت تو نہیں لکھی ہوئی ہمارے لیے، آخرت کے لیے تو خود کوشش کرنی ہے، تو وہ اپنی کوشش کے بقدر ملے گی۔ آخرت کے لیے کام کریں گے تو دنیا آٹومیٹک ہمیں مل ہی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اور ایمان والو انصاف پر قائم ہونے والے بن جاؤ، اللہ ہی کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ولو علی انفسکم، چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اور چاہے غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق تم دونوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ اب یہاں پر بات کیا کہی گئی کہ تم نے گواہی دینی ہے درست، چاہے غریب ہو یا فقیر ہو۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں سڑک پہ جائیں، ایک گاڑی والا ہے اور ایک بائک والا ہے،
ٹھیک ہے. اب ان دونوں کی اگر ٹکر ہو گئی ہے تو ہمیں نہیں پتا کس کا نقصان ہے، لیکن آٹومیٹکلی جو غریب ہے نا اس کی طرف ہمارے جو ہے نا وہ زیادہ چلی جاتی ہے، ہمدردی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، یہ نہ دیکھو کہ فقیر ہے تو میں اس کی جو ہے نا وہ اس کی سائڈ لوں، بلکہ دیکھو کہ غلطی کس کی ہے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور اپنی خواہشات اور انصاف کرنے میں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، اگر تم جو ہے نا ٹیڑھ پن کرو گے اور غلط بیانی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اور اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اس رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوم آخرت پر، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشیں گے نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کو راستہ نہیں دکھائیں گے. یعنی کہ ایمان لائے کفر میں چلے گئے، تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی ایمان میں جاتے ہیں کبھی جو نا کفر میں جاتے ہیں، یعنی منافق ہیں. بشیر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اور منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین، اور وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. یبتغون عندهم العزہ، کیا وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. فان العزت للہ جميعا، اور عزت تو ساری اللہ ہی کے پاس ہے. کافروں کے پاس ان سے معاہدے کر کے عزت تلاش نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عزت تو دینے والا کون ہے؟ ساری دنیا کی عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو گھر میں بیٹھے بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ کوئی دنیا مل بھی جائے تو کسی کو رسوا نہیں کر سکتی. اب یہاں پہ آتا ہے نا کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت تلاش کرتے ہو. تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت خلیفہ تھے، تو وہ شام کی طرف بیت المقدس جا رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے جو حضرت ابو عبیدہ تھے جو ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو کہتے ہیں جب ہم شام میں انٹر ہونے لگے نا ملک شام میں، تو اونٹنی پر جا رہے تھے. تو حضرت جو عمر تھے انہوں نے کیا کیا، آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور جو اپنا کپڑا تھا وہ اپنے کندھے کے اوپر ڈال دیا. تو جو صحابہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین آپ بیت المقدس جا رہے ہیں، آگے وہاں پر زیادہ عیسائی تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ ذرا نہا دھو لیں، کیونکہ سفر کا اتنا غبار بھی ہے، اچھا لباس پہن لیں تاکہ پتہ چلے کہ امیر المومنین آیا. تو آپ نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا تو میں اسے ایسا عبرتناک مزہ چکھاتا کہ سارے دیکھتے. آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ ہم عرب یعنی جو تھے وہ ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے اس کو عزت دی ہے، اور یہ جو اگر ہم یہ عزت کسی اور میں تلاش کی ہے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. یعنی کہ عزت کس چیز کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ ہے. کوئی کتنا دیندار ہے اس میں عزت ہونی چاہیے. آج کل عزت کس میں ہے؟ دنیا میں ہے. ہم اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں جو دنیا دار ہے. تو اللہ نے کہا کہ عزت کس میں ہے؟ دین کے اندر عزت ہے، اس کی عزت زیادہ ہے جو دین میں آپ سے بڑا ہوا ہے. وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ یکفر بہا، اور اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کا ایسی باتیں سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کوئی پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، یا کسی نے کسی کی داڑھی کا مذاق، یا کسی کی نمازوں کو، بھائی تم تو ہر وقت نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی محفل میں نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ. کیا نہیں اگر سکتے تو وہاں سے اٹھ جاؤ. اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا رنگ ہم پہ چڑھتا چلا جاتا ہے نا. تو اللہ نے کہا ایسی محفل میں ہی نہ بیٹھو. تو یہاں تک کہ، اور کب؟ جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں بیٹھو گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اور بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا جمع کرے گا. الذین یتربصون بکم، اور یہ کافر اور منافق ان سے انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے. فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے. وإن کان للکافرین نصیبا، اور اگر کافروں کو فتح مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا. یعنی کہ مسلمانوں کو ملتی ہے فتح تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کام منافق کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، اور جب کافروں کو ملتی ہے تو ہم ان کو جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دو.
فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور بے شک کافروں اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ آنے دے گا. اور یہ جو آتا ہے نا کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تو اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ فاسق یعنی کہ گناہ گار اور جو ایسے لوگ جو بدعتیاں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام ہے. تو اپنی کمپنی کو جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اور بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکہ بازی کی سزا ان کو دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے؟ سستی کے ساتھ. ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ سستی والی ہے نا. تو منافقین کے ساتھ تو نہیں نا ہم نے جانا، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کسالہ ایک تو یہ کہ سستی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس وقت جاتے ہیں جب آخری وقت آ جاتا ہے، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اچھا چلو اب چلو پڑھ ہی لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یراؤون الناس، اور اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، نہ لمبا سجدہ کرتے ہیں نہ لمبی قرات کرتے ہیں، بس ٹھک 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 نماز پڑھ لی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اپنی نماز کو ہم نے اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے. مذبذبین بین ذالک، اور یہ کیا ہے؟ لٹکے ہوئے ہیں، کدھر؟ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا، اور اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر. بار کتنی دفعہ یہ آ گئی ہے بات کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حجت قائم کر لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم جس کے ساتھ ہوگے دنیا میں، آخرت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو اگر ہم کافروں کے ساتھ ہی دنیا میں محبت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک کیا کر لیں گے؟ اب اپنے اوپر حجت قائم کر لیں گے. اللہ نے کہا میں نے تو تمہیں منع کیا تھا، دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے، اب آخرت میں انجام بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. دیکھیں ذرا، کافروں سے بھی بڑھ کر سزا کن کو مل رہی ہے؟ منافقوں کو. کافروں کا کفر اور ان کا بغض تو سامنے ظاہر ہے. زیادہ تکلیف کون دیتا ہے یا زیادہ ضرر کون پہنچاتا ہے؟ جو اوپر سے آپ کا دوست بنا ہوتا ہے اور اندر سے آپ کا دشمن ہوتا ہے. تو منافقین بھی ایسے تھے. بلن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے. الا الذین تابوا، اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. واخلصوا دینہم للہ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو وہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا کرے گا. وما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ مجھے شوق تو نہیں ہے تمہیں عذاب. ماں کہتی نا میں تمہیں مار کر کیا کروں گی ہے، تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والے اور جاننے والے ہیں، قدردان ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.